بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت یعذب فی قبرہ بالنیاحۃ علیہ۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، رقم ہے 180۔ اس روایت کے ساتھ عذاب قبر کے بارے میں اصل چیزیں کیا تھیں وہ ختم ہو گئی ہیں، یعنی ہم نے یہ پورا باب ایک لحاظ سے مطالعہ کر لیا ہے اور اس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے روایتوں میں اس سے سرے منہ کوئی چیز مختلف نہیں ہے، وہی باتیں مختلف اسالیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اس قانون کا خلاصہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا ہے، وہ یوم الدین ہے، جزا و سزا کا دن ہے۔ اس میں محشر برپا ہوگا، اس میں میزان لگے گی، اس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن کن کے فیصلے؟ ان کے جن کے لیے فیصلے کی ضرورت ہے، اور دنیا میں بہت بڑی تعداد انہی لوگوں کی ہے، یعنی جن کے فیصلے ہونے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ایک نہایت خوبصورت تعبیر سے ادا کیا ہے کہ خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا۔ دنیا میں ہماری طرح کے لوگوں کا یہی حال ہے کہ ارادہ کیا کہ نیکی کریں گے، کوتاہی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کہیں پھسل گئے تو نتیجے کے طور پر ایمان بھی ہوتا ہے، ایمان کی تجدید بھی ہوتی رہتی ہے، توجہ بھی رہتی ہے، توبہ استغفار بھی، غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی قاعدہ بنایا ہے اور قرآن میں اس کو بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کو سلا دیا جائے گا جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس موقع پر حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب ہوگا تو وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے۔ اس میں پہلے فیصلہ بالکل ٹھیک عدل کے مطابق بتا دیا جائے گا، اور جب عدل کے مطابق فیصلہ بتا دیا جائے گا تو پھر عفو و درگزر کے مواقع پیدا ہوں گے، یعنی اب اللہ نے اپنی رحمت سے کن کو جہنم سے بچانا ہے اس کے بھی قاعدے ضابطے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کی رحمت بھی کن کو ملے گی کن کو نہیں ملے گی، لیکن پہلے یہ فیصلے ہو جائیں گے۔ تو یہ تو عمومی قانون ہے جو سب کے لیے ہے۔ اس میں جو استثناء ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی طرف پیغمبروں کی بعثت ہوئی، پیغمبروں نے ان پر اللہ کی حجت تمام کر دی۔ اس موقع پر دو طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں، ایک وہ غیر معمولی لوگ جن کو السابقون کہا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ السابقون کیا کہنے ہیں ان کے، یعنی جیسے سیدنا صدیق ہیں، سیدنا عمر ہیں، بہت غیر معمولی لوگ جو آگے بڑھے، انہوں نے ہدایت کو قبول کیا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ برائیاں بھی ہوئیں، نہیں، پھر جب ایک بار عزم اور ارادہ کر لیا تو اپنے آپ کو آخری حد تک پاکیزہ رکھا۔ تو یہ لوگ ظاہر ہے کہ غیر معمولی لوگ ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں، ہر آدمی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے باوجود منکر ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور معاند کی حیثیت سے مقابلے میں آ جاتے ہیں، جیسے قریش کی قیادت آ گئی اور ساری کی ساری بدر کے میدان میں ماری گئی۔ ان کے لیے قانون یہ ہے کہ دنیا میں سابقون کو جزا ملتی ہے، دنیا ہی میں جزا ملتی ہے، وہ لازم ہے ان کے لیے، باقی لوگوں کے لیے لازم نہیں ہے، دنیا ہی میں جزا ملتی ہے، اور دنیا ہی میں منکرین کو سزا ملتی ہے۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کو اگرچہ سلا دیا جاتا ہے، لیکن ان کے احوال کے لحاظ سے ان کے ساتھ قیامت تک معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا کہ اگر وہ فرعون بھی ہے تو اسے اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا رہتا ہے، تو صبح و شام، یعنی اس طرح گویا جب تک قیامت نہیں آئے گی ان کے لیے یہ اذیت جاری رہے گی۔ دوسری جانب یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو
آخری درجے کے لوگ ہیں یا جنہوں نے حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی لینا پڑی تو دے دی، تو فرمایا ہے کہ ان کے لیے یہی سلانہ ایک طرح کی زندگی بن جاتا ہے۔ اور جس طرح ہم خواب میں، صرف مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہ سو رہے ہوتے ہیں لیکن جاگ رہے ہوتے ہیں اور ہر طرح کی کیفیات سے گزرتے ہیں اور ان کو محسوس بھی کرتے ہیں، ان سے حظ بھی اٹھاتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے وہاں ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، رزق بھی ہے اور قیامت تک ان کو ملتا رہے گا۔ لیکن جب پھر محشر برپا ہوگا تو وہ اشد عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے اور یہ حقیقی نعمتوں کی طرف، یعنی جنت فردوس کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ پوری بات ہے، حدیثوں میں اس سے مختلف کوئی بات بیان نہیں ہوئی۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، وہ سب میں نے پڑھ کے سنا دیا، بتا دیا، ان میں جہاں جہاں کہیں کوئی اشکال تھا اس کی وضاحت کر دی۔ ابھی آخر میں چند روایتیں ایسے پہلو سے آ گئی ہیں کہ اس میں ذکر تو عذاب قبر کا ہے، لیکن یہ روایتیں جب ہم جمع کر لیتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ یہ ایک معاملہ خود صحابہ کے زمانے میں پیش آیا ہے، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ روایت کیا چیز ہے، اس میں غلطی کیسے ہوتی ہے۔ یہ راوی حضرات بڑے سے بڑے راوی، کیونکہ یہاں تو کوئی 2-3 واسطے نہیں ہیں، یہ معاملہ خود صحابہ کے زمانے میں ایک ہی راوی سے سامنے آ گیا ہے، اور روایت کرنے والے سیدنا عمر اور سیدنا عبداللہ بن عمر جیسے لوگ ہیں، بڑے جلیل القدر لوگ۔ لیکن دیکھیے کیا ہوا ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور میں عرض کر چکا کہ یہ مسند احمد سے ہے اور اس کا رقم 180 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے والد یعنی بیٹا روایت کر رہا ہے اور باپ سے، سیدنا عمر سے، اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے پر نوحہ کیا جائے، یعنی گھر میں میت ہو گئی تو رونا دھونا بین کرنا، نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ مرنے والے پر نوحہ کیا جائے تو اس پر، یعنی اس نوحے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور اپنے باپ عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا۔ اس کو سن لیا آپ نے، اس پر میں نے نوٹ لکھا ہے کہ جزا و سزا کے جو اصول قرآن نے بیان کیے ہیں ان کی روح سے یہ بات کسی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی، یعنی یہ بات قرآن مجید میں جو اصول بیان ہوئے ان کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ قیامت میں الیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے خود یہاں جد و جہد کی ہے، یعنی اس کا حق وہی ہے، اس کے بعد اگر کچھ ہے تو اللہ کی عنایت ہے۔ اور اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ بیان یہ کر رہے ہیں، اس میں میت کا کیا قصور ہے، وہ تو چلا گیا اپنا کام کر کے۔ یہ سوال اس کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف بات ہے جو اس طریقے سے روایت ہو گئی۔ اب اگر یہی ہوتی تو ہم قرآن مجید کے اس اصول کی بنیاد پر اس کو قبول کرنے سے انکار کرتے، اور یہ لازم تھا کہ انکار کر دیا جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ اصل میں راویوں کا انکار ہے کہ انہوں نے بات غلط سمجھی ہے، غلط سنی ہے، کوئی اختلاط ہو گیا ہے، لہذا وہ اس طریقے سے بیان کر گزرے ہیں۔ تو یہی تنقید کرنا پڑتی ہے روایتوں پر۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ روایت آگے بڑھے گی، یہ خود صحابہ کے زمانے میں زیر بحث آ جائے گی، یہ سیدہ عائشہ کی خدمت میں پہنچ جائے گی، اور وہ پھر کس طرح اس کا تار و پود بکھیر کر رکھ دیتی ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ تو آگے کی روایتوں میں اب یہی چیز ہے جو زیر بحث ہے، اسی پر یہ باب ختم ہو جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔